انوار نعمانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 سے لے کر 23 تک پورا مضمون ہے کہ سارے انبیاء اور رسولوں سے آئمہ کا درجہ بلند ہوتا ہے، آئمہ کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئمہ اکرام کا درجہ جو ہے آپ کے ہاں بلند ہے، اور مرزا وہ بھی یہ تمام انبیاء سے وہ افضل ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آپ تو نماز ہاتھ باندھنے پہ الجھے ہوئے ہیں، ذرا اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ سیالوی صاحب بتا رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں سارے نبیوں سے افضل ہوں، اور آپ کی کتاب انوار نعمانیہ کہتی ہے کہ امام جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تو یہ بھی اپنے آپ کو امام بنائے بیٹھا ہے، مسیح موعود بنائے بیٹھا ہے، بروزی نبی بنائے بیٹھا ہے، ذلی نبی بنائے بیٹھا ہے، اور پھر امام مہدی بھی اپنے آپ کو یہی بنایا۔ تو اس کو جو اپنا امام مہدی کا پورا جو اس نے مکڑی کا جو جالا بنا ہے، تو تارے کہاں سے ملی ہیں اس کو؟ میں سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ جو اپنے آپ کو امام مہدی بن کر اور افضل بنا رہا ہے، تو سوال چھوڑ رہا ہوں آپ پر کہ اس کو امام بن کر اپنے آپ کو انبیاء سے افضل ہونے کا راستہ کس نے دکھایا؟ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی عبارت نہیں ملے گی۔ اب آپ کو اور کچھ نہیں ملا تو آپ ہاتھ جو ہے نا کھولنے اور باندھنے پر آ گئے، اور وہ بھی بہتان لگا رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے ہاتھ بندھوائے تھے۔ دین وہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اور وہی دین الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کے ہاں یہ کہ دین ناقص رہ گیا تھا، پھر حضرت مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے تھے، حضور ڈر رہے تھے، استغفراللہ۔ اور بار بار کہا گیا، آپ کی کتابوں میں تفسیر نمونہ میں ہے، احتجاج تبرسی میں ہے، مجمع دیگر جو آپ کی المیزان میں ہے، ان کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اللہ کا نبی ہو اور ڈر رہا ہو، اندازہ کیجیے آپ بات امامت اور ولایت کی کر رہے ہیں، اور نبوت پر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ نبی کو معاذ اللہ جو ہے استغفراللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو رہے تھے، اور جو ہے وہ دین کو حوالے سے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی ہمارے جی ایک کال لے لیتے ہیں، پھر آپ پر السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ جی کون سا ہے؟ طیب بات کر رہا ہوں سر، جرمن سے۔ طیب صاحب کہاں سے؟ جرمن سے جناب۔ جی طیب صاحب جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جرمن سے بول رہا ہوں سر۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ جی سر وہ ابھی میں آپ کی ڈسکشن سن رہا ہوں سر، یہ بہت تو نمبر 1 سر، وہ جو آپ قادیانیوں کو کہہ رہے ہیں شیعوں کے خلاف، ہم تو نیوٹرل آدمی ہیں، تو اس میں یہ وہ قادیانی خود کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم صحیح میں حنفی ہیں، کیونکہ مجھے ایک دو دفعہ اتفاق ہوا ان کا پروگرام دیکھنے کا، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح حنفی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ابھی قبلہ سیالوی صاحب نے فرمایا کہ وہ اچھا نہیں، فقہ حنفی سے تو ان کے نماز پڑھی ہے، اس کو اپنا امام بنا ہے۔ کس کو؟ معاویہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس کو اپنا، ابھی قبلہ سیالوی صاحب نے فرمایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاویہ جو وہ امام ہے، ان کے نظریے میں وہ امام حسن کے امام ہیں۔ ابھی سیالوی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک فضیلت کا تعلق، ابھی انہوں نے کہا کہ ان کو امام حسن نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ ان کے امام تھے۔ اگر وہ امام حسن کے امام ہیں تو پھر تو ساری کائنات کے امام ہو گئے نا۔ ابھی سیالوی صاحب فرمایا، تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ امام حسن نے معاویہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، وہ ان کے امام تھے۔ چلے اس پر اور کوئی بات؟ جی باقی سر وہ دوسرا تقیہ ہے کہ ایک طرف تو سر سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس بات پہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ تقیہ کو جھٹلا رہے ہیں، دوسری طرف سے قرآن سے آپ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن میں تقیہ کا ذکر ہے، یا تو وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ جو عام لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں سر، وہ تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے طیب صاحب کہ جہاں تک فقہ حنفی کا عمل کرنا ہے، ابھی میری بات وہ کیا کہتے ہیں ان کو چھوڑے نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا۔ گزارش یہ ہے، عقائد سوال ہمارا یہ تھا کہ شیعہ حضرات، جیسے آپ نے بھی بات کی تو یہی سٹیٹمنٹ شیعہ حضرات کی ہے، تو اس پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ فقہ کو چھوڑیے، فقہ کیا ہے؟ عبادات کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اصل جو ایمانیات ہے اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، اور عقائد کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ابھی جو میں نے دیکھیں، ابھی آپ مجھے ایک سوال، میری بات سنیں، آپ نیوٹرل ہے نا تو نیوٹرل جواب دیجئے نا، میری بات سنیے،
اب نیوٹرل جواب دیجئے نا، آپ نے کہا میں نیوٹرل میں نیوٹرل ہوں. جواب اچھا سنیے، اصل یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں کہ میں انبیاء سے افضل ہوں، نبیوں سے افضل ہوں. جی سر. شیعہ کا تصور بھی یہ ہے کہ جو امام ہے وہ بھی نبیوں سے افضل ہیں. سر یہ آپ ماشاءاللہ آپ خود سید شاہ صاحب ہیں، یہ دیکھیں نا کہ آپ مرزا صاحب کا مقابلہ اماموں سے کر رہے ہیں، آپ کو بھی تھوڑا بہت نہیں مرزا صاحب کا نہیں، آپ سے کر رہے ہیں مرزائیوں کا مقابلہ. سوچے نا. نہیں یہ مرزا صاحب کا ٹھیک ہے وہ شیعہ اگر ان کا نظریہ غلط بھی ہے سر، آپ کو تھوڑی زیب دیتا ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے، میری بات سنیں نا طیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ تصورات جو مرزا صاحب نے لیے کہاں سے لیے، سوال میرا یہ ہے. جی جی سر وہ تو صحیح ہے آپ کا. اب بس صحیح ہے، یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا کہاں جو عام لوگ ہیں ان کی مماثلت، وہ کہتے ہیں کہ ہم ترابیاں پڑھتے ہیں، ان سے بہتر پڑھتے ہیں. شیعہ لوگ ترابیاں نہیں پڑھتے ہیں. نہیں اب سر وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ ترابی نہیں، وہ تو شیعہ کو بھی نہیں نہ سمجھتے کہ اب اگر شیعہ کمیونٹی ہمارے اوپر الزام لگائے کہ ہم جو ہے وہ حنفیوں کی اور الزام تو سر کسی پہ نہیں ہونا چاہیے نا، کوئی ایسی سچویشن ہونی چاہیے کہ سب نہیں، ابھی تو آپ نیوٹرل ہے نا. اب نیوٹرل سب کو ماننے والے ہیں سر. سوال یہ ہے کہ نیوٹرل کا کام یہ ہے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، وہ شیعوں کی باتیں سنیں گے، ہمیں پر جو ایسی کوئی بات کرے گا. گزارش پہلی بات میں وضاحت یہ کر دوں. جو عام لوگ ہیں سر ان کو تو بہت طیب صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار، سن لیجئے اہل سنت کا موقف کیا ہے. ائمہ اہل بیت اطہار سروں کے تاج ہیں، وہ ولایت کے امام ہیں، وہ قطبیت. سن لے، اب سن لے نا میری بات، سن لے اہل سنت کا. لیکن جو بات ائمہ اہل بیت اطہار نے خود نہیں کی، کوئی ان پر بہتان لگائے تو اس سے ہمیں اختلاف ہے. یہ بھی وہ سینہ زوری نے کس نے کہا ہے امام حسین یا ائمہ اہل بیت؟ میری بات سنیں جناب، آپ میری بات سن لیں نا، آپ میری بات سن لیں نا. اچھا سن لے، آپ کی بات سنیے، اب آپ جواب سنیں نا. اچھا جو بات آپ نے یہ کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ائمہ اہل بیت سے ملا رہے ہیں، کس نے ملایا ہے؟ ہم ائمہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے، ہم ذکر کر رہے ہیں شیعوں کا کہ ان کا عقیدہ یہ ہے اور مرزائیوں کا عقیدہ یہ ہے. ائمہ اہل بیت کو کہاں آپ لے آئے؟ سر وہ آپ ملا رہے ہیں کہ وہ بھی اماموں کو اسی طرح مانتے ہیں جو عام لوگ ہیں، جو وہ جو مانتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، اماموں کی بات نہیں ہم کر رہے. وہ جو مانتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امام حسن علیہ السلام نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو امام تسلیم کیا. ابھی سر آپ فرما کر بیٹھے ہیں. اب تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت کا یہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہ دینی دنیاوی حکمران ہوتا تھا، یہ اس وقت کی تاریخ یہی ہے. ٹھیک ہے طیب صاحب، بہت شکریہ، ہم نے آپ کو ٹائم دیا، بہت شکریہ. بڑی پہلی بات میں وضاحت کرتا چلا جاؤں، ہمارے ہاں حسنین کریمین کی فضیلت، افضلیت اپنی جگہ مسلمہ ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ قطعاً حسنین کریمین سے موازنہ نہیں ہے. لیکن جو عمل خود امام حسن نے کیا، ہم اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے. جو امام حسن نے خود ان کو حکومت دی اس پر ہمارا کوئی کمنٹ نہیں ہے. جو انہوں نے عمل کیا اس پر ہمارا سر تسلیم خم ہے. لیکن یہ وضاحت کرتے چلے جائیں کہ حضرت امام حسن افضل ہیں، ان کی عظمتیں ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن. انہوں نے ودڈرا کیا حکومت سے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت دی. اور قطر حضرت امام حسن کا موازنہ نہ تو سیالوی صاحب نے کروایا، لیکن خود انہوں نے ودڈرا کیا اور ان کی حکومت جو تھی ان کے حوالے کر دی. ٹھیک ہے، خلیفہ راشد جو ہے 30 سالہ خلافت راشدہ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام پر مکمل ہوتی. یہ بات وضاحت کر دی اس پلیٹ فارم سے. یہ بھی ہے کہ اگر پیچھے نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھی، وہ اس سے جو فضیلت ہے وہ ان کی امام حسن کا لازمی بات ہے، کوئی مقابلہ اور موازنہ نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت امام حسن کے فضائل، مناقب، عظمت الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
ان کے فضائل حدیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو عظمتیں اور فضیلتیں دی، اور پھر خلیفہ راشد حضرت امام حسن، اس اعتبار سے، اور یہ مغالطہ آپ طیب صاحب قطن نہ ڈالی۔ اگلی بات یہ ہے کہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، کون ہے جو ائمہ اہل بیت اطہار کی، یہ آپ نے اس کو ٹویسٹ کرنے کے بعد جو ہے یہ بات کہی ہے۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں عقائد کی، کہ تمہارے یہاں عقیدہ کا، عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کے عقائد کی بات کریں تو آپ کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی توہین کی ہے۔ بیٹا، یہ ان کی عقائد ہے کہ وہ اپنے عقائد میں کیا سمجھتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ گڈ مڈ اور مغالطے میں مت ڈالیے گا۔ جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، جی کون صاحب؟ سلیمان بول رہا ہوں، جی کہاں سے ہیں؟ میں ناروے سے بول رہا ہوں۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے۔ جی سلمان صاحب۔ ہاں جی، یہ سوال، یہ جو آپ کے شیعہ کا عقیدہ بتایا کہ امام اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں انبیاء کرام سے، جی تو یہ ایک عقیدہ جو آپ کے کہنے پر میں نے ایک جگہ سے پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا کہ بھائی ہم اس سینس میں نہیں لیتے، ہم تو اس سینس میں لیتے ہیں کہ ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، اور جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کا باقاعدہ نہیں پتا تھا۔ تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو واقعہ حضرت خضر علیہ السلام کا، اس کا اماموں سے جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ، سلمان صاحب کہتے ہیں خضر علیہ السلام کے بارے میں دو اقوال ہیں، ایک ہے کہ ولی ہے، بعضوں کے ہاں وہ رسول، بعضوں کے ہاں نبی ہیں، تو یہاں جو معتبر جو جس طرف مفسرین کرام گئے ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے جو ہے ان کو نبوت کا مقام ان کا ہے، اور اس اعتبار سے۔ جی نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی کون بول رہے ہیں؟ مقبول احمد ہوں، احمدی ہوں، بشک سلام نہ کریں، آپ کا سلام کرنے سے پاکستان میں بڑی تباہی آ رہی ہے۔ اچھا، وہ آپ کی وجہ سے آ رہی تباہی؟ آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے نا، آپ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تباہی پاکستان میں آ رہی ہے آپ لوگ لا رہے ہیں کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ تو آپ نے گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ نے، یہ جو ٹائم ہے نا شاہ صاحب، یہ جو آپ نے مجھے بیچا ہے، میں نے آپ کو بدیانتی نہ کریں۔ نہیں رانا مقبول صاحب، میں نے آپ کو کوئی فورس تو نہیں کیا، یہ ٹائم آپ نے مجھے بیچا ہے۔ چلے مجھ سے پیمنٹ لے لیجئے گا، بات کیجئے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ آپ نے بہتان لگایا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر، جی کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء سے افضل کہتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں۔ وہ غلام کہتے ہیں تو پھر نبی کیسے ہو گئے؟ دیکھیں آپ یہ ٹائم میں بددیانتی نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، حضرت اب آپ کے اخلاق تو یہی ہے نا جو نظر آ رہے ہیں کہ بددیانتی آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ بات آپ سوال کریں تو آپ اس کو بددیانتی کہتے ہیں۔ میں یہ سوال کرنے لگا ہوں نا، میں نے سوال تو مجھے کرنا ہے، سوال کرنے کا حق تو میرا، آپ تو تبلیغ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کیجئے سوال۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وہی عیسیٰ آئیں گے، نہ تو قرآن میں کہیں لکھا ہے اور نہ حدیث میں لکھا ہے کیا کہ وہی عیسیٰ واپس تشریف لائیں گے۔ بات یہ کہ پچھلی دفعہ رانا مقبول صاحب آپ نے بھی کہا تھا، اور میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 بیان کی تھی، اور آپ نے کہا تھا سیالوی صاحب، بات سنی، اب سیالوی صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں اور اجماع سے بھی چلے گئے۔ میں اگلے پروگرام میں سیالوی صاحب کو لایا کہ سیالوی صاحب بات کیجیے کہ آپ کے اوپر یہ رانا مقبول صاحب بہتان لگا رہے ہیں، تو جواب دیجیے، آپ کی کال نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آج سیالوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو اس وقت بات کہی تھی آپ ان سے کر لیجئے گا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کی بات کی تھی، کہول کا لفظ استعمال کیا تھا، آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، آپ کو اس کا قطن جواب نہیں آیا، اور آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بشارت ہے، قرآن مجید میں قطن ایسا کوئی تذکرہ نہیں تھا جو آپ نے بیان کیا۔ آپ پھر بددیانتی کر رہے ہیں۔ چلے خیر، آپ کہہ لیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن میرا کام تو یہ ہے نا وضاحت کرنا۔ دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، جی یہی آپ نے فرمایا نا کہ آیت نمبر 46 میں لکھا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، تو شاہ صاحب ان کی عمر 2045 سال ہو گئی، تو قرآن پاک کی روح سے اور نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح اچھا سے- یہ آپ نے جو عجیب بات کہی ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 2047 وہ زمین پر ہیں، جو ان کے جو تغیر و تبدل ہے جو ان کے آسمان پر اوپر. چلے گئے، وہ فوت ہو گئے جناب. میری فوت بات ہو گئے، سنیے کوئی گا، نہیں جا لیکن سکتا. آپ 2040 سال کی بات کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ کیا وہ اس زمین پر آ کر جس طرح یہاں سورج کی تپش آپ کے اور حساب سے یہ جو آپ کا نظریہ ہے یہ یہودیوں کا نظریہ ہے. اچھا یہ یہود کا نظریہ ہے. کیا نبیوں کا آسمانوں پہ جانا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی بار بار تردید کرتا ہے. ترکہ فی السماء اب میں نے جو آیت کہول ہے. دیکھیں اب بات دوسری طرف نہیں لی جائیے. میں نے جب کہول کی بات کی اس پر اب رہیے نا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 پہ آئیے اور کہول کی بات کہول کیجیے. کا وعدہ تھا، کہول کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچائیں گے اور وہ جوانی میں اس بات کی گواہی دیں گے ادھیر عمر میں کہ مجھے صلیب پر موت یہاں کہاں صلیب کا ذکر اس مقام پر؟ سورہ 46 سے پہلے سورہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 46 آیت سے پہلے قرآن مجید میں کہیں مجھے سولی کا لفظ نکال دیں اور سولی کا تذکر نکال دیں. اچھا مقبول صاحب، سارا ماجرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ یہود اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف وفات دینے کا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید آپ نکال دیں نا. 46 آیت سے پہلے آپ آئیے آیات میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت اس مقام پر کہیں ذکر ہے کہ وہ عیسائی پھانسی دیں گے؟ وہ تو بچپن کا تذکرہ، پھر جوانی کا تذکرہ، پھر آگے ادھیڑ عمر کا ذکر ہے. یا بچپن کے تذکرے میں ہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. قبلہ کا اچھا بات سن لے پہلے. مقبول صاحب، مقبول صاحب اپنی بات سن لے پہلے. آپ کی بات سنیں. ایک آپ بات کرتے اس کا جواب لے لیں پھر اگلی بات کریں. آپ نے ابھی کہا تھا کہ حدیث پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. یہ روحانی خزان میں دکھا رہا ہوں. بات کرنے دیں، یہ بدیانتی ہے. یہ روحانی خزان پڑھ لیں ذرا. آپ بہتان لگا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ مرزا صاحب کو روحانی خزان پڑھ لیں سکرین پہ، اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں. یا پھر مرزا کو جھوٹا کہیں. 46 پہ بات رکھیں، سورہ آل عمران کی آیت 46 پہ بات رکھیں. آپ بہتان لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بہتان لگا رہے ہیں. مقبول صاحب آپ نے کہا تھا حدیث دکھائیں، میں یہ حدیث آپ کو دکھا رہا ہوں. میری بات پہلے آپ قبولہ پہ پوری ہونے دیں. یہ پہلے آپ نے حدیث کی بات کی تھی، آپ نے حدیث سے بات شروع کی تھی کہ حدیث کوئی نہیں ہے. یہ روحانی خزان پڑھیں. بات پوری ہونے دیں. میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے روحانی خزان کا یہ صفحہ پڑھ لیں، اس کے بعد گھنٹہ آپ سے بات کریں گے. جواب دینے کا میرا آپ نے سوال کیا تھا کہ حدیث میں نہیں ہے، آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے کہا تھا حدیث میں نہیں ہے، میں یہ جواب دے رہا ہوں. یہ سکرین پر دیکھیں روحانی خزان میں سوال کر لینے دیں پھر جواب دیجئے گا. آپ نے سوال کیا ہے کہ حدیث دکھائیں. آپ مجھے سوال تو کر لینے دیں. آپ نے کوئی میرا سوال سنا ہی نہیں ہے ابھی تک. اچھا کریں سوال. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ کوئی بات کہیں ٹکنا ہی نہیں ہے، جھوٹ کے پاؤں ہوتے ہی نہیں میں ہیں. آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. کہولہ پہ جو بات آپ نے فرمائی کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، تو ادھیڑ عمر میں انہوں نے بات کی. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ثابت کیا کہ میں زندہ ہوں اور مجھے وفات نہیں دی گئی. مجھے وفات اللہ تعالیٰ دے گا، یہود نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہی دے گا نا. ہاں اللہ تعالیٰ دے چکا ہے. بالکل یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات دے گا. اس کا اقرار سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا. کیا وہ اقرار ذرا بتائیں کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، پوری آیت پڑھیں. اس کے بعد تو ان کے اوپر گواہ تھا. پوری آیت پڑھیں. پوری اس کا مفہوم یہی ہے کہ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا تو ہوں. نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے بلا لیا. یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ وفات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 آپ چھوڑ گئے نا مقبول صاحب. یہاں آپ کی بات نہیں بنی. اب سورہ مائدہ پہ چلے گئے نا، اس پہ بات کیجیے. سورہ مائدہ میں ابھی اس مقام پہ میں نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ آیت نمبر 46 سے پہلے جو آپ کی سوچ اور جو آپ قیاس کر رہے ہیں مجھے اس مقام پر قرآن سے نکال دیجئے. زیادتی نہ کریں، زیادتی نہ کریں. سورہ مائدہ کی آیت کیا بتائی تھی؟ زیادتی نہ کریں، میرا ٹائم خراب نہ کریں آپ. جی کریں بات.
لیکن سورہ 46 کی آپ نے بات پوچھی کہ وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. ادھیڑ عمر میں انہوں نے بات کی، وہ جوان ہوئے، وہ ادھیڑ عمر میں گئے، وہ بوڑھے ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ پنگوڑے میں بات کرنا تو کمال اور تعجب کی بات ہے، ادھیڑ عمر میں بات کرنا اور کلام کرنا کہاں تعجب کی بات ہے؟ ادھیڑ عمر میں آپ بھی بات کر رہے ہیں، دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے جو کہا تھا کہ یہاں اس مقام پر ہے، یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، میرے سامنے قرآن پاک ہے. یہاں آپ کوئی ایک آیت نکال دیں کہ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے. آپ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں نا، اپنی عقل اور عقل ناقص کے مطابق بات کر رہے ہیں. میں قرآن پاک سے بات کر رہا ہوں. یہاں اس مقام پر مجھے بتائیے نا، یہاں پر جو ہے آیت نمبر 40 کے پیچھے کہاں ذکر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یا سولی کا کہاں ذکر ہے اس مقام پر؟ دیکھیں جب آپ لا الہ سے آگے نہیں چلیں گے تو اللہ کی سمجھ کیسے آئے گی؟ جب آپ آیت 46 سے آگے سورۃ النساء کے نہیں پڑھیں گے، سورہ مائدہ، پھر آپ یہ کیجئے، پھر آپ یہ نہیں، آپ ایسا کیجئے نا، ادھر بھی چلتے ہیں. پہلے آپ یہ تو مانیے کہ آپ نے پچھلے، دیکھیں میں ادھر بھی چلتا ہوں، آپ پہلے یہ مانیے کہ جو آپ نے بات کی تھی وہ مقصود آپ کا یہاں سے پورا نہیں ہو رہا، یہ تسلیم کیجئے. آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ یہاں اب آپ کا جو عقیدہ ہے وہ سوچ ہے، یہاں اس کو یہاں سے تقویت نہیں مل رہی، اب آپ کو سورہ مائدہ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. یہ تسلیم کر لیجئے یہاں پر، اور پھر ہم سورہ مائدہ کی طرف چلیں گے. میری بات سنیں کہ ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. لیکن اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں سورہ آل عمران میں یہ مفہوم شاہ صاحب یہ نکل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جانے والا تھا، اور اللہ پاک نے کہا عیسیٰ تو سولی پر نہیں چڑھے گا اور میں تجھ سے ادھیڑ عمر میں گفتگو کرواؤں گا. یہ مضمون مجھے یہاں سورہ آل عمران کے اس مقام سے نکال دیجئے. سورہ آل عمران کے اس مقام سے مجھے یہ مفہوم نکال دیجئے. اس وقت آپ نے چیلنج کیا تھا مجھے. سورہ آل عمران بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں وفات کے بعد نازل ہوئی ہے. بعد نازل ہوئی ہے، لیکن جب یہ اس وقت صورتیں ان کی وفات کے بعد نازل ہوئی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ذکر جو ہو رہا ہے یہاں پر کس مقام کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب حضرت مریم جو ہے ان کے آپ بچے کی ولادت ہو رہی ہے، اس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کلام اس وقت ہو رہا ہے. کہ وہ قرآن پاک کھول کے دیکھیں اور خود سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. سوال یہ ہے، یہ آپ کی بددیانتی ہے، علمی بددیانتی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں علمی بددیانتی کس کی ہے. میری آپ بات غور سے سن لیجیے. ابھی آپ نے کتنا بڑا غلط بیانی کا تذکرہ کیا. یا لازمی بات ہے کہ قرآن بات کا جواب دیں گے تو پھر میں کال کینسل کر کے ٹی وی بند کر دوں گا. چلے آپ کی مرضی ہے، بند کریں یا کھولیں، ہم آپ کو کون سا جبرن کہہ رہے ہیں، گزاری ہے. لیکن آپ مقبول صاحب یا تو آپ سنیں، آپ سوال کریں، جواب نہیں دینا چاہ رہے، آپ سوال کریں اور اس کے بعد کال بند کر دیں، ہم جواب دیں گے. دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی گمراہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. چلے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا، صرف آپ لوگوں کے تعلیم کی وجہ سے. گھر گھر میں جوا ہے، گھر گھر میں پستول ہے، دہشت گردی ہے، آپ لوگوں کی تعلیم کی وجہ سے. اچھا ہاں جی. اور کوئی بات؟ جب تک آپ لوگوں کو قرآن پاک سمجھنے نہیں دیں گے. اب دیکھیے نا رانا مقبول صاحب، جب آپ کو قرآن مجید کی آیا، اب وہ عورتوں کی طرح تاننے شروع ہو گئے، جیسے عورتیں نہیں سٹھنیاں دیتی. نہیں بات سنیں نا، جیسے وہ عورتیں ہوتی ہیں نا، اب وہ اور ان کو دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر ایک گالی گلوچ پر ہو جاتی ہے. تو اب یہ عورتوں والا طریقہ چھوڑے نا، اب آئے نا مردوں کی طرح بات کریں. اب بددیانت کرنا اور یہ کہنا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ علیحدہ موضوع ہے. آپ اس موضوع پہ بات کریں. تابوت میں آپ کیلے ٹھوکتے آ رہے ہیں، آپ کے اپنے کتنے تابوت اٹھ چکے. چلے موت تو ایک دن آنی ہے نا، جیسے بھی آ جائے گی موت تو آئے گی. ہاں تو موت سے ڈر رہے ہیں آپ، ہم کب بھاگنے والے، موت جب ہمیں بھی آئے گی. ہمارے بزرگ وہ تھے جو سولی کو اپنے گلے میں فخریہ چوم کر ڈالا کرتے تھے. سمجھ آئی بات کی؟ کربلا میں جا کر نیزے کی نوک پر قرآن سنانے والے تھے. اب آپ ہمیں موت سے نہ ڈرائیں، موت تو ایک دن آنی، اس کو چھوڑیں، کون مر گیا کون زندہ ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے نہیں ڈرتے. اچھا آپ اللہ تعالیٰ پر یہ لگا رہے ہیں، میری بات سن لیں، یہی میرا سوال ہے. اچھا پہلے آپ نے کہا کہ نبی کریم پر بہتان لگایا ہے، بہتان لگا رہے ہیں، پھر وہی بات، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ مدد نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ یہود سے ڈر گیا اور اپنے نبی کو مشن سے واپس بلا لیا. آپ واپس نہیں جاتے میری کال کاٹ کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہود سے ڈر کے نبی کو واپس بلا لیا. یہ شرم کی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں.
اور پھر آپ نبی پاک کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ وہی عیسیٰ واپس آئیں گے، جبکہ حدیث میں عیسیٰ مسیح کے 2 حلیے بیان کیے گئے. ایک عیسیٰ وہ جو جن کا معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا گیا، اور ایک عیسیٰ وہ جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا. دونوں کے حلیے الگ ہیں، دونوں کے رنگ الگ ہیں، دونوں کے بالوں کا سٹائل الگ ہے. نہیں، وہ سٹائل مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے. یہ احادیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں درج ہے. کیا آپ ان کتابوں کو بھی آپ اسی طرح کر دیں گے جس طرح کہ اب عیسائی قرآن پاک کو جلاتے ہیں، آپ خود ان کو اجازت اچھا دیں گے کہ بخاری اب شریف بات اور آپ مسلم شریف کو بھی جلا دیں، مقبول کیونکہ یہ صاحب بات قابل تصدیق کتابیں ہیں. بات یہ ہے کہ اب آپ علمی بات کریں، اب تانے دینا چھوڑیں. کوئی علمی بات ہے تو وہ کریں. اب قرآن مجید اب سورہ آل عمران نکال لیں، جواب دیں اس کا. جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. چلے بہت شکریہ. اب آپ تو تانا زنی پر آگئے نا. پاکستان میں یہ ہو گیا. دیکھیں نا، یہی تو آپ کا ظلم ہے کہ آج 140 مسافر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اس پر غم کا اظہار کریں. تو موت تو آنی ہے نا، کوئی اور نہیں مرتے. لاہور میں ان کا ہوا تھا، ہم نے باقاعدہ اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا کہ انسانی جانیں جو بھی ہے انسان ہے. اب آپ بجائے نحوست کی وجہ سے ہوا تھا. اب بجائے وہ جو بیچارے جو وہاں پر جہاز کلیش ہوا ان سے غم کا اظہار کرتے. آپ کتنے ہمدرد انسانیت کے آج ہمیں پتہ چلا ہے. آپ غم کا اظہار کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تانا زنی کر کے. وہ تو کسی کا بھی جہاز کریش، کہ امریکن کا جہاز کریش نہیں ہوتا، کسی اور یورپ والوں کا جہاز اڑتا ہے تو کیا وہ جہاز کریش نہیں ہوتے؟ تو موت تو ایک دن آنی ہے. اچھا، پھر ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، جہان میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کربلا میں 72 تن شہید ہو گئے، تو آپ لوگوں کے خیال میں تو وہاں پر کیسی آپ بچگانہ بات کرتے ہیں. اور جو شہید ہو جاتے ہیں اور کس معاملے میں ان کو عزیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. آج بھی وہ مسافر ہیں، کراچی سے اڑے ہیں، جہاز خراب ہوا ہے یا کوئی معاملہ ہوا ہے اور اس کے موقع پر جو ہے وہ جہاز کریش ہو گیا. آپ کو اگر آپ ہمدرد ہوتے، پاکستان سے آپ کی کوئی ہمدردی ہوتی تو آپ اس کا ہمدردانہ اظہار کرتے. آپ اس کو تان و تشنی اور پوری قوم کو مردہ الزام لگا رہے ہیں. تو کسی اور ملک کا جو ہے جہاز کریش ہو جائے گا جب، تو اس وقت بھی آپ کہیں گے کہ انسان ہی ایسے تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. جو غیر ہوتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے جو آج آپ نے کیا. ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، اور بریک کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا.